MH370 वो जहाज जो कभी वापस नहीं आया। 8 मार्च 2014 की रात एक मुसाफिर बरदार जहाज 239 लोगों को लेकर फजा में उड़ा। चंद मिनट बाद उसके पायलट ने सिर्फ एक जुमला कहा, गुड नाइट मलेशियन 370, और फिर खामोशी। ना कोई इमरजेंसी कॉल, ना कोई धमाका, ना कोई मदद की दरखास्त। सिर्फ चंद मिनटों में तकरीबन 200 टन वजनी ये जहाज ऐसे गायब हुआ जैसे वो कभी था ही नहीं। आज भी दुनिया के बेहतरीन साइंसदान, जदीद सैटेलाइट्स और अरबों डॉलर की सर्च इस राज को मुकम्मल तौर पर हल नहीं कर सके। आखिर MH370 के साथ हुआ क्या था? आज हम जानेंगे इस जदीद दौर के सबसे बड़े एविएशन राज की मुकम्मल कहानी। 8 मार्च 2014, मलेशिया का दारुल हुकूमत कुआलालंपुर। हर चीज मामूल के मुताबिक थी। एयरपोर्ट पर मुसाफिर अपने प्यारों से अलविदा कह रहे थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि चंद घंटों बाद पूरी दुनिया की नजरें इसी एक फ्लाइट पर जम जाएंगी। ये थी मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370। मंजिल थी बीजिंग, चीन। जहाज में 227 मुसाफिर और अमले के 12 अफराद मौजूद थे। कल 239 इंसान, 239 कहानियां, 239 खानदान जो अपने प्यारों के इंतजार में थे। जहाज ने मकामी वक्त के मुताबिक रात 12:41 पर उड़ान भरी। इब्तदा में सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। मौसम साफ था। जहाज जदीद तरीन बोइंग 777 था, जिसे दुनिया के महफूज तरीन मुसाफिर तैयारों में शुमार किया जाता था। किसी भी चीज से खतरे का कोई इशारा नहीं मिल रहा था। तकरीबन 38 मिनट बाद जहाज मलेशियन फजाई हुदूद से निकलकर वियतनाम के कंट्रोल एरिया में दाखिल होने वाला था। इसी दौरान पायलट ने वो आखिरी अल्फाज कहे, गुड नाइट मलेशियन 370। ये एक मामूल का जुमला था। रोजाना दुनिया भर में हजारों पायलट यही अल्फाज बोलते हैं, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि यही अल्फाज तारीख का हिस्सा बन जाएंगे। सिर्फ चंद मिनट बाद जहाज का ट्रांसपॉन्डर बंद हो गया। ये वो सिस्टम होता है जो रेडार को जहाज की शनाख्त, रफ्तार और मकाम बताता है। कंट्रोल रूम ने बार बार राब्ता करने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। शुरू में हुक्काम को लगा शायद कम्युनिकेशन में मामूली खराबी है। ऐसा पहले भी हो चुका था। लेकिन चंद मिनट घंटों में बदल गए और जहाज का कोई निशान न मिला। फिर फौजी रेडार का डेटा सामने आया, और यही वो लम्हा था जिसने पूरी तहकीकात का रुख बदल दिया। जहाज सीधा बीजिंग नहीं जा रहा था। इसने अचानक यू टर्न लिया। वो दोबारा मलेशिया की तरफ वापस आया, फिर मगरिब की तरफ मुड़ गया, और उसके बाद वो बहरे हिंद की तरफ बढ़ने लगा। ये मामूली बात नहीं थी। इस रास्ते का इंतखाब किसी इत्तेफाक से होता हुआ नजर नहीं आता था। जब सुबह हुई और जहाज अपनी मंजिल तक ना पहुंचा, तो दुनिया भर में हंगामी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई। पहले चंद ममालिक ने तलाश शुरू की, फिर यह ऑपरेशन तारीख की सबसे बड़ी सर्च मुहिम में तब्दील हो गया। 26 से ज्यादा ममालिक इसमें शामिल हुए। जहाज, बहरी जहाज, आबदोजें, हेलीकॉप्टर और जदीद सैटेलाइट्स लाखों मुरब्बा किलोमीटर समंदर की छानबीन करने लगे। हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद कम होती जा रही थी, लेकिन सवाल वही था, जहाज आखिर गया कहां? अगर जहाज रेडार से गायब हो चुका था, तो फिर मुहक्किकीन को इसकी समत कैसे मालूम हुई? जवाब था सैटेलाइट। अगरचे जहाज ने कोई पैगाम नहीं भेजा, लेकिन इसका सैटेलाइट सिस्टम हर घंटे बाद एक मुख्तसर सिग्नल भेज रहा था। उन्हें हैंडशेक कहा जाता है। ये सिग्नल बहुत मुख्तसर थे। उनमें जहाज की लोकेशन मौजूद नहीं थी, लेकिन साइंसदानों ने इन सिग्नल्स का बारीक बीनी से तज्जिया किया, और नतीजा हैरानकुन था। अगर यह सिर्फ एक आम हादसा था, तो फिर जहाज ने अपना रास्ता क्यों बदला? और अगर किसी ने जानबूझकर ऐसा किया था, तो उसका मकसद क्या था? तहकीकात के दौरान सबसे पहले जिस इम्कान पर गौर किया गया, वो हाईजैकिंग थी। इब्तदाई दिनों में दुनिया भर के मीडिया पर यही खबरें चल रही थीं कि शायद किसी ने जहाज पर कब्जा कर लिया है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, इस नजरिए के हक में कोई मजबूत सबूत सामने नहीं आया। किसी दहशतगर्द तंजीम ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। कोई मुतालिबात सामने नहीं आए।
اور نہ ہی کسی مسافر یا عملے کی طرف سے کوئی خفیہ پیغام موصول ہوا۔ یہ خاموشی خود ایک معمہ بن چکی تھی۔ پھر تحقیق کا رخ کاکپٹ کی طرف مڑ گیا۔ جہاز کے کیپٹن تھے زہری احمد شاہ۔ وہ ایک انتہائی تجربہ کار پائلٹ تھے جنہوں نے 18,000 سے زیادہ گھنٹے پرواز کی تھی۔ ان کے ساتھ ہی فرسٹ آفیسر بھی تربیت یافتہ اور قابل پائلٹ تھے۔ تحقیقاتی اداروں نے دونوں کی ذاتی زندگی، مالی معاملات، فون ریکارڈز اور کمپیوٹرز کا تفصیلی کئی جائزہ مہینوں لیا۔ تک ہر ممکن پہلو کی چھان بین کی گئی، لیکن کوئی ایسا ثبوت سامنے نہیں آیا جو واضح طور پر یہ ثابت کر سکے کہ پائلٹ نے جان بوجھ کر جہاز کو غائب کیا۔ اگرچہ کچھ ماہرین نے کہا کہ راستے کی تبدیلی بہت منظم انداز میں ہوئی تھی، لیکن صرف اس بنیاد پر کسی نتیجے تک پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ اسی دوران ایک اور نظریہ سامنے آیا جسے ہائپوکوکسیا تھیوری کہا جاتا ہے۔ ہائپوکوکسیا ایسی حالت ہے جس میں جہاز کے اندر آکسیجن کی مقدار خطرناک حد تک کم ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو انسان آہستہ آہستہ بے ہوش ہونے لگتا ہے۔ ابتدا میں اسے محسوس بھی نہیں ہوتا کہ اس کے فیصلے کرنے کی صلاحیت متاثر ہو رہی ہے۔ ایوییشن کی تاریخ میں ایسے واقعات پہلے بھی پیش آ چکے ہیں جہاں پائلٹ اور مسافر آکسیجن کی کمی کے باعث بے ہوش ہو گئے اور جہاز آٹو پائلٹ پر پرواز کرتا رہا۔ کچھ ماہرین کے مطابق شاید MH370 کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوا ہو۔ ممکن ہے کسی تکنیکی خرابی کے باعث کیبن کا پریشر ختم ہو گیا ہو، عملہ صورتحال پر قابو نہ پا سکا ہو، اور آخر کار جہاز آٹو پائلٹ پر اس وقت تک اڑتا رہا ہو جب تک اس کا ایندھن ختم نہیں ہو گیا۔ یہ نظریہ کافی حقیقت پسندانہ سمجھا جاتا ہے، لیکن اس میں بھی کئی سوال ایسے ہیں جن کا جواب آج تک نہیں ملا۔ اگر آکسیجن کا مسئلہ تھا تو جہاز نے پہلے اپنا راستہ کیوں بدلا؟ کیا راستہ تبدیل کرنے کے بعد یہ خرابی پیش آئی، یا پھر دونوں واقعات ایک دوسرے سے بالکل مختلف تھے؟ یہ سوال اب بھی تحقیق کا حصہ ہیں۔ پھر ماہرین نے جہاز کے سیٹلائٹ ڈیٹا کو دوبارہ کھنگالنا شروع کیا۔ اگرچہ جہاز ریڈار سے غائب ہو چکا تھا، لیکن اس کا سیٹلائٹ سسٹم ہر گھنٹے بعد ایک مختصر سگنل بھیج رہا تھا۔ یہ سگنل صرف چند سیکنڈ کے تھے۔ تقریباً 1.5 سال گزر چکا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی سرچ آپریشن کے باوجود MH370 کا کوئی واضح سراغ نہیں ملا تھا۔ بہت سے لوگوں کو لگنے لگا تھا کہ شاید یہ راز کبھی حل نہیں ہو سکے گا۔ پھر جولائی 2015 میں ایک حیران کن خبر سامنے آئی۔ بحر ہند میں واقع ری یونین نامی جزیرے کے ساحل پر ایک بڑا دھاتی ٹکڑا ملا۔ پہلی نظر میں وہ صرف سمندر سے بہہ کر آنے والا ملبہ لگ رہا تھا، لیکن جب ماہرین نے اس کا معائنہ کیا تو معلوم ہوا کہ یہ کسی عام جہاز کا حصہ نہیں تھا۔ یہ بوئنگ 777 کے ایک پر کا حصہ تھا جسے فلپروں کہا جاتا ہے۔ چند ہفتوں بعد فرانسیسی ماہرین نے تصدیق کی کہ یہ واقعی MH370 سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ اس پوری تحقیقات کا پہلا مضبوط ثبوت تھا۔ اس دریافت نے ثابت کر دیا کہ جہاز واقعی بحر ہند میں تباہ ہوا تھا۔ لیکن ایک سوال اب بھی اپنی جگہ موجود تھا۔ اگر ملبہ یہاں تک پہنچ گیا تھا تو اصل حادثہ کہاں پیش آیا؟ اس سوال کا جواب تلاش کرنے کے لیے سمندری ماہرین بھی تحقیقات میں شامل ہوئے۔ انہوں نے بحر ہند کی لہروں، سمندری دھاروں اور ہواؤں کا 23 سال کا ڈیٹا اکٹھا کیا۔ کمپیوٹر ماڈلز تیار کیے گئے، ہر ممکن راستے کا حساب لگایا گیا۔ یہ سمجھنے کی کوشش کی گئی کہ اگر جہاز کسی خاص مقام پر گرا ہو تو اس کا ملبہ سمندر کی لہروں کے ساتھ بہتے ہوئے کن کن ساحلوں تک پہنچ سکتا ہے۔ نتائج نے سرچ ٹیموں کو نئے علاقے دیے، لیکن سمندر اتنا وسیع تھا کہ ہر جگہ تلاش کرنا تقریباً ناممکن تھا۔ وقت گزرتا گیا، پھر موزمبیق، تنزانیہ، جنوبی افریقہ اور مڈغاسکر کے ساحلوں سے بھی کئی ٹکڑے ملے۔ کچھ پر نمبرز موجود تھے، کچھ کی ساخت بوئنگ 777 سے ملتی تھی۔ ماہرین نے ان میں سے کئی حصوں کی شناخت MH370 کے ملبے کے طور پر کی۔ اب ایک بات تقریباً یقینی ہو چکی تھی، جہاز جنوبی بحر ہند میں ہی تباہ ہوا تھا، لیکن اصل مقام اب بھی کسی کو معلوم نہیں تھا۔ اسی دوران دنیا کی سب سے جدید سرچ ٹیکنالوجی استعمال کی گئی۔ خودکار زیر آب گاڑیاں سمندر کی تہہ میں بھیجی گئیں۔ ہائی ریزولوشن سونار کے ذریعے ہزاروں مربع کلومیٹر رقبے کی نقشہ سازی کی گئی۔
پہاڑوں جیسی سمندری چٹانیں، گہری کھائیاں، آتش فشانی ڈھانچے، ہر چیز کو ریکارڈ کیا گیا، لیکن MH370 پھر بھی نہیں ملا۔ 2017 تک سرکاری سرچ آپریشن ختم کر دیا گیا۔ یہ اعلان بہت سے خاندانوں کے لیے ایک اور صدمہ تھا، کیونکہ ان کے لیے تلاش ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب بھی اپنے پیاروں کے بارے میں حقیقت جاننا چاہتے تھے۔ بعد ازاں ایک نجی کمپنی نے دوبارہ تلاش کی ذمہ داری لی۔ جدید آلات کے ساتھ سمندر کے نئے علاقوں کی چھان بین کی گئی۔ امید تھی کہ شاید اس بار کوئی کامیابی مل جائے، لیکن کئی مہینوں کی مسلسل کوششوں کے باوجود کوئی فیصلہ کن ثبوت سامنے نہیں آیا۔ ہر ناکام کوشش کے بعد ایک ہی سوال دوبارہ سامنے آ جاتا: کیا ہم غلط جگہ تلاش کر رہے ہیں؟ یا پھر جہاز ایسی گہرائی میں موجود ہے جہاں تک آج کی ٹیکنالوجی بھی نہیں پہنچ سکتی؟ یہی وہ سوال ہے جس نے MH370 کو صرف ایک حادثہ نہیں بلکہ جدید تاریخ کے سب سے بڑے معمہ میں تبدیل کر دیا۔ آج بھی کئی آزاد محققین سیٹلائٹ ڈیٹا، سمندری دھاروں اور پرواز کے راتوں کا دوبارہ تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہر چند سال بعد ایک نئی رپورٹ سامنے آتی ہے، کوئی نیا اندازہ پیش کیا جاتا ہے، کوئی نیا ممکنہ مقام بتایا جاتا ہے، لیکن اب تک کوئی بھی نظریہ ایسا نہیں آیا جو تمام حقائق کی مکمل وضاحت کر سکے۔ شاید سچ آج بھی بحر ہند کی ہزاروں میٹر گہری تاریکی میں دفن ہے۔ شاید بلیک باکس آج بھی خاموشی سے سمندر کی تہ میں موجود ہے۔